الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. پر سخی عباس کا درجہ قدر و ناقص سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو. ہم دو سلاد کے ماں بعد سائمین ذی احتشام اور پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر ندیم سلطان صاحب متان اللہ بطول حیات اور مجاہد ملت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رفیق صاحب رضوی دامت برکات عالیہ اور ذی وقار سائمین ذی احتشام، مختصر سے وقت کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، انہیں مردہ نہ کہو. تو پھر انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے الہی انہیں مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو پھر قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے. اب شہید کس انداز سے زندہ ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا شہید کا نام زندہ ہے؟ کیا شہید کا بیان زندہ ہے؟ کیا شہید کی داستان زندہ ہے؟ کیا شہید کی کہانی زندہ ہے؟ کیا شہید کی محبت زندہ ہے؟ کیا شہید کی مودت زندہ ہے؟ کیا شہید کی الفت زندہ ہے؟ شہید کس انداز سے زندہ ہے؟ لیکن قرآن پھر ہمیں کہتا ہے عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق پاتے ہیں، اور رزق نہ نام کے لیے ہوتا ہے، نہ بیان کے لیے ہوتا ہے، نہ جسم کے لیے ہوتا ہے، نہ بیان کے لیے ہوتا ہے، نہ داستان کے لیے ہوتا ہے، نہ روح کے لیے ہوتا ہے، نہ محبت کے لیے ہوتا ہے، نہ الفت کے لیے ہوتا ہے. رزق جسموں کے لیے ہوتا ہے، اور پتہ چلا کہ شہید اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہے. شہید اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہے. اور امام حسین کو کربلا کے اس ریگزار کے اندر اس انداز سے تڑپایا گیا کہ جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں مل سکتی. البدایہ و نہایہ والوں نے لکھا امام حسین کے جسم کے اوپر 33 تلواروں کے زخم آئے، 34 نیزوں کے زخم آئے. امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے. امام حسین کے سر کو قلم کر کے نیزے کی نوک پہ رکھا گیا. اور کون حسین؟ میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گلی سے گزر رہے ہیں، امام حسین اپنے گھر میں ہے، بچپن کا عالم ہے، اور امام حسین گھر میں رو رہے ہیں. میرے نبی گھر میں چلے جاتے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے تو مجھ مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے. اس حسین کو رلایا گیا، اس حسین کو کربلا کے ریگزار کے اندر تڑپایا گیا، جس کا نبی، جس کا نانا رحمت للعالمین ہے. میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک یہودی کی بیٹی آتی ہے اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں. اب قیدیوں کے ساتھ وہ بیٹی یہودی کی بیٹی آئی. میرے نبی کے دل میں رحمت اتنی ہے کہ میرے نبی نے دیکھا کہ اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. میرے لجپال نبی نے اپنی کملی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی. اور اس بیٹی نے، اس یہودی کی بیٹی نے کہا کہ آپ نے میرے سر پہ چادر رکھ دی، میں تو یہودی کی بیٹی تھی. تو میرے محبوب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تو بیٹی یہودی کی تھی چاہے جس کی بھی تھی، بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہوتی ہیں. لجپال نبی سب کی عزتیں رکھنے کے لیے آیا ہے. میرے امام حسین کو کربلا کے ریگزار کے اندر تڑپایا گیا. جب حسین کا سر قلم کر کے جدید پلید کے دربار کی طرف لے جایا گیا، اور حسین کے دل میں کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ تھا. اور علامہ اقبال کی قلم اٹھتی ہے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو
عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم اگر نہ ہو تو اس محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اور کسی پنجابی والے کی تھی عشق پہ بات قلم اٹھتی ہے، کہتے ہیں این عشق دی پوڑی اوکھڑیا متا سوکھڑی ویک کے بول جانے، عشق لٹک دئی وچ ماریاں دے متا گلیاں دے وچ رل جائیں، عشق تل دئی نال ہیریاں دے متا سیراں دے نال تل جائے، اور محمد بوٹیا صورت سنبھال کے متا ہسدیاں ویک کے بول جائیں۔ اور میرے بابے بلے شاہ کی قلم اٹھتی ہے، کہتے ہیں اب تے عشق دوویں ایک برابر تے عشق نام تو میرا، اب بلے تے سارے کھ کانے پر عشق سارے تن میرا، اب بلے سے بجھا دے پانی پر دسو عشق دا دارو کیڑا، اور بلے شاہ اسے کوئی نہیں سمجھتا جسے لایا عشق نے ڈیرا۔ میرے امام حسین کا سر قلم ہو کے یزید پلید کے دربار کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ آج بیان یہ کرتے ہیں کربلا کے میدان میں ازواج رسول حضرت امام حسین کے ساتھ جتنی مذکورات آئی تھی ان کی چادر چھن گئی، اور آج ہمارے لوگوں کو بھی رونے کی بات پہ آتا ہے جب ان کی چادروں کی بات آتی ہے، جب ان کی عزتوں کی بات آتی ہے۔ تاریخ میں ایسی بات ملتی نہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب نے اہل بیت کو اس طرح پاک کیا جس طرح پاک کرنے کا حق تھا، اور جس کو رب پاک کرے اس کو کوئی داغدار کر سکتا نہیں، جس کو کوئی داغدار کر سکتا۔ اب جو ان کے دامن میں داغ ثابت کرے وہ قرآن کا منکر بنتا ہے، اور قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ ومن شک فی کفرہ فقد کفر، جو کافروں کے کفر میں شک کرتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ ذرا ڈٹ کے بولو، قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ اور جو ازواج رسول کے دامن کو داغدار ثابت کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے۔ ایسی بات نہ تاریخ میں ہوئی ہے، اور یہ من گھڑت بات ہے۔ امام حسین کے سر کو یزید پلید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اب میں عرض کروں گا کہ حسین کون حسین؟ کون حسین؟ حسین راکب دوشہ رسول ہے، حسین زینت آغوش بطول ہے، حسین جگر گوشہ سیدہ بطول ہے، حسین سند مقام قبول ہے، حسین نازش آل رسول ہے، حسین امام مظلوم ہے، حسین شہید مسموم ہے، حسین نشان پنجتن ہے، حسین پیغمبر صلح و امن ہے، حسین سوز و سرور انجمن ہے، حسین گلے سرسبز باغ رسالت ہے، حسین فروغ ماء و انجم ہے، حسین صبح ایمان کی شبنم ہے، حسین محبت و مودت کا سنگم ہے، حسین وارث اہل عبا ہے، حسین خامس اہل قصا ہے، حسین امامت کا شاہکار ہے، حسین شہادت کا شاہسوار ہے، حسین حجرہ بطول کی زینت ہے، حسین شجرہ رسول کی ندرت ہے، حسین وارث فقر و بوزر ہے، حسین مظہر قوت حیدر ہے، حسین تخت کا سکندر ہے، حسین بخت کا قلندر ہے، حسین جلوتوں میں سب بسف ہے، حسین غلبتوں میں سر بقف ہے، حسین حکمت کا لقمان ہے، حسین بصیرت کا سلیمان ہے، حسین تجلیات قرآنی کا مدر ہے، حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ میرے امام کا سر یزید پلید کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ یزید پلید اپنے من گھڑت اور متکبرانہ انداز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے حسین کا سر یزید پلید کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے امام کے سر کو زلف مبارک سے اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے۔ حسین کی آنکھوں میں پلید یزید آنکھیں ڈالتا ہے۔ جب آنکھیں ڈالی تو پاک کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکا، ہاتھ کپکپا گیا، ہاتھ جب کپکپایا کانپ اٹھا اور حسین کے سر سے خون کا قطرہ گرا، اور حق بتاتا ہے کہ حق حق ہی ہوتا ہے۔ اور امام حسین کے سر سے خون کا ایک قطرہ گرا، اور قطرہ امام حسین کے خون کا وہ یزید پلید کی ران پہ گرتا ہے۔ اس کے ران کے اوپر جو کپڑا ہے اس یزید کے کپڑے کو، یزید کے اس کپڑے کو امام حسین کے خون کے قطرے نے چیرا، چیر کے ران پہ گرا، ران کو چیرتا ہوا تخت پہ گرا، تخت کو چیرتا ہوا زمین پہ گرا، زمین کو چیرتا ہوا راستہ بناتا نکل گیا۔ امام حسین کے خون کا ایک قطرہ یہ بتا گیا کہ دست و بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا،
جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، دشت و بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، ہماری